اللہ اکبر۔ امام نسائی اپنی سنن میں یہ روایت لاتے ہیں، امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں یہ روایت لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں یہ روایت لاتے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت لاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائے، کوئی کام کرنے کا حکم فرمائے، کوئی عمل کرنے کا حکم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اکثر پوچھا جاتا ہے نا کہ ہمیں کسی عمل کا طریقہ بتائیے، کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بات آ گئی ہے تو سنا رہا ہوں کہ بہت سارے دنیا دار نام نہاد پیر صاحبان، توجہ کے ساتھ سنیے، پیر صاحبان اپنے مریدوں کی عقیدت کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں، بےہودہ قسم کی باتیں کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے تو ہوتا کچھ نہیں ہے، شریعت کی پابندی دور دور تک نظر نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہیں اسے معلوم نہیں ہوتی، بنے بیٹھے بہت بڑے پیر، بہت بڑے مرشد بنے بیٹھے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے مریدوں کو عمل کے نام پر کہا کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اتنا پڑھو، وہ پڑھو، فلاں پڑھو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کی آپ تعلیم دیں، مگر شریعت کی تعلیم کے بغیر اگر اس طرح کی مریدوں کی عقیدت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو میں تو کہوں گا آپ سب کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیران طریقت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ سنیے، عمل کیا ہے؟ عمل شریعت کی پابندی کا نام ہے، اور عمل کہتے کسے ہیں؟ حضور کی زبان مبارک سے سنیے، حضور اپنے صحابہ کو عمل کی کیسی نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ میں تمام سامعین سے، تمام ناظرین سے، تمام برادران اسلام سے، نوجوانوں سے، خواتین سے، سب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، روزہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حضور کی حدیث پاک پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور روزے کے اندر چھپی روحانیت کو کیسے اظہار فرما رہے ہیں۔ صحابہ رسول حضور کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں نا عمل کے لیے، تو حضور کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نام نہاد پیر صاحبان آج کی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے، نام نہاد پیر صاحبان، بازاری قسم کے پیر جو اپنے آپ کو بہت بڑا سلسلے کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، درگاہوں کی سجادگی پر اتراتے ہیں، پیری مریدی پر اتراتے ہیں، گھمنڈ تکبر کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان کے اپنے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ رمضان شریف کے مہینے میں بھی دیکھا جاتا ہے ایسے جاہل قسم کے پیر، ایسے ان پڑھ قسم کے پیر رمضان کے مہینے میں نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ روزوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اپنے پاس تو حسن عمل ہے ہی نہیں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ انہیں تو مزاروں کی کمائی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، بزرگوں کے نام کی کمائی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، بزرگوں کے نام پر سلسلوں کا سودا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔
दूर दूर तक शरीयत की पाबंदी उनके पास नजर नहीं आती। एक बहुत बड़ा रूहानी माफिया बदकिस्मती से अहले सुन्नत व जमात में आ गया है। मैं रूहानी माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। नाम नेहाद पीर, नाम नेहाद शेख तरीकत, नाम नेहाद सज्जादा नशीन, नाम नेहाद गद्दी नशीन, या नाम नेहाद अपने आप को सिलसिले का ठेकेदार करार देने वाले, उनके अपने नजदीक अमल की कोई वैल्यू नहीं होती है। मुझे तो ताज्जुब उन पर भी होता है, उससे ज्यादा ताज्जुब उनके पीछे लगने वाले उनके मुरीदों पर होता है। उनके मुरीद पता नहीं उस पीर में क्या देख करके उनके पीछे पड़े रहते हैं। कभी कभी ख्याल आता है कि वो भी शायद इसी तरह का अमल पसंद करते होंगे। सुस्ती, काहिली, खाना पीना, सोना, ना नमाज अदा करना है, ना रोजा रखना है, ना इबादत करना है, ना तहज्जुद, ना फजर की नमाज, ना कुरान की तिलावत, ना रमजान का रोजा। शायद ये कि वो लोग भी यही पसंद करते होंगे कि उन्हें ऐसे पीर की जरूरत है। मुझे उनकी अक्ल पर हैरानी होती है। ये लोग दुनिया में भी बर्बाद होंगे, आखिरत में भी बर्बाद होंगे। याद रखिएगा, आखिरत में भी बर्बाद होंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके मुर्शिद आजम कोई हो सकता है? हुजूर अलैहि सलाम ने अपने सहाबी को नसीहत फरमाई कि रोजा रखो, रोजा इसके बराबर कोई अमल नहीं है। 1400 साल की पूरी तारीख उठा करके देखिए, सिहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अहले बैत अतहार, सरकार गौसे आजम हो, सरकार गरीब नवाज हो, सरकार बंदा नवाज हो, सरकार हाशिम पीर दस्तगीर हो, कुल औलिया की तारीख उठा करके देखिए। इन औलिया अल्लाह की तारीख में शरीयत की पाबंदी को बड़ा मकाम हासिल रहा। नमाजों की पाबंदी के साथ साथ इन अल्लाह वालों ने कसरत से रोजा रखा, और इन्हीं रोजों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन अल्लाह वालों की रूहानियत में पावर अता फरमाया, कुव्वत अता फरमाई। ये अल्लाह वालों की शान रही है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं कि सहाबी रोजा रखो, इसके बराबर कोई अमल नहीं है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हम सब के लिए हर एतबार से, हर जिहत से बड़ी अहमियत का हामिल व मालिक है। मैं आप सब से गुजारिश कर रहा हूं कि तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिए। अल्लाहु अकबर। इमाम इब्ने